آپ کافی دیر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل میں بیٹھنا یہ نہایت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ محترم الحاج حاجی نذیر احمد صاحب اور ان کے فرزندان بھائی محمد افضل صاحب اور حاجی محمد اکرم صاحب ہر سال یہ محفل سے جاتے ہیں اور ہم سب کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بیٹھتے ہیں۔ میں صرف اعلان کرنے کے لیے اپنے استاد مکرم کا کھڑا ہوا ہوں کہ میرے استاد مکرم حضرت علامہ استاد العلماء امام المدرسین استاد قبلہ حاجی نذیر احمد میروی صاحب دامت برکات العالیہ، آپ یہ وہ ہستی ہیں کہ ہم جیسے نکموں نے ناچیز بندوں نے درس نظامی کی ابتدا سے لے کر دورہ حدیث شریف تک استاد محترم کے سامنے زانو تنمل بچھا کر فیض حاصل کیا، اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ ہمارے جو آپ کو ایک درویش استاد مکرم نظر آ رہے ہیں، یہ تقریباً 60 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے آپ تدریس فرما رہے ہیں۔ میری عمر جو ہے وہ 45 سال ہے اور میرے استاد مکرم 60 سال سے درس نظامی پڑھا رہے ہیں، اور درس نظامی کے حوالے سے ہم بہت کم جانتے ہیں کہ عمومی طور پر ہمارے جو شہری آبادی ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو صرف حافظ قرآن بنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو سب کچھ بنا دیا ہے۔ یقیناً حفظ قرآن پڑھنا کرنا اور ناظرہ بھی پڑھ لینا یہ بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ بھی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کے حقوق کی بات کریں تو سب سے پہلا کام ہے قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا۔ تو ہم صحیح معنوں میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ یا ہم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں یا پھر ہم حافظ قرآن بن جاتے ہیں، قاری قرآن بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ قرآن پاک کو سیکھنے کا، سمجھنے کا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کئی سال گزرتے ہیں۔ ایک تو روٹین کا نصاب ہوتا ہے، جس طرح تنظیم المدارس کا کہ وہ 10 سال کے اندر 9 سال کے اندر وہ ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے، جس میں بنیادی طور پہ تجوید و قرات کی تعلیم ہوتی ہے، صرف اور نحو کی تعلیم ہوتی ہے، فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم ہوتی ہے، بلاغت کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث اصول حدیث کی وہاں پہ تعلیم ہوتی ہے، تفسیر اصول تفسیر کی، یہ علوم القرآن کی، اور پھر مفردات القرآن یا مفردات لغت کی، یہ بہت سارے علوم پڑھ کے پھر بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن سیکھ رہا ہوں یا قرآن سیکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے استاد مکرم وہ ہیں جو 60 سال کے عرصے سے قرآن پاک اور حدیث کے علوم پڑھا رہے ہیں۔ تو ایسی ہستیوں سے جب ہم بات سنیں گے تو ہم تو عادی بنے ہوتے ہیں نا کہ شور شرابے کے اور اس طرح کے پروگراموں کے، لیکن ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، صحابہ نے جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے ہیں، وہ فرماتے ایک دن میں نے حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء سے میں نے عرض کیا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی حضور کی تعریف کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیجئے، تو حضرت ربیع
رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اے بیٹے اگر تو میرے آقا کو دیکھ لیتا تو تجھے یوں محسوس ہوتا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ تو میں اپنے استاد مکرم کی خدمت میں گزارش کروں گا، استاد العلماء، استاد المدرسین، امام المدرسین، میں امام المدرسین کا لفظ کیوں بولتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے اداروں میں پڑھا، یونیورسٹیوں میں پڑھا، درس نظامی کی تعلیم تو الحمدللہ ساری ہم نے استادوں کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اداروں میں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بہت سارے لیکچر سنے، لیکن جو پڑھانے کا انداز ہمارے استادوں کا تھا وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو میں گزارش کروں گا استاد صاحب اللہ سے، آپ اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد حضرات علماء کرام، محترم سامعین، محترم جناب حاجی نذیر احمد صاحب اور آپ کے فرزندوں نے حسب سابق اس مرتبہ بھی میلاد مصطفیٰ کی اس محفل کا انتظام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کتنی محبت ہے، وہ ہر وقت اس محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، محفل کی صورت میں، تنہائی کی صورت میں۔ ہمارے اوپر ان کا احسان ہے کہ اس مقدس محفل میں ہمیں انہوں نے شرکت کا موقع دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حاجی صاحب اور ان کے فرزندوں کی یہ کوشش قبول فرمائے، ان کے مال و جان کے اندر برکت فرمائے، ان کے عمل کے اندر برکت فرمائے، ان کی زندگی کے اندر برکت فرمائے، ان کے بچوں کو صحت و عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور حاجی صاحب قبلہ کے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم سب کی بخشش فرمائے، اور ہم جو اس محفل میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان کرے، آمین۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ سرکار علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مسکینی کی حالت میں مجھے زندہ رکھ، مسکینی کی حالت مجھے موت دے، اور جب اٹھوں
تو مسکینوں کے ساتھ میں ہوں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری، کتنی ہمدردی کی مسکینوں کے ساتھ۔ یا رسول اللہ یہ دعا آپ نے کیوں فرمائی؟ فرمایا اس لیے کہ مالدار مومنوں سے مسکین مومن 40 سال پہلے جنت میں جائے۔ سرکار علیہ السلام کے اسی فرمان کو سن کر بہت سے صحابہ کرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر تنہائی کی زندگی بسر کرنے لگے تاکہ ہمارا فقیروں میں شمار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں حاصل ہو۔ صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ عالیہ چھوڑ کر ربطہ کے مکان پر آ کر بیٹھ گئے۔ کوفہ سے حاجی صاحبان مکہ شریف جاتے ہیں، اس راستے جاتے ہیں، نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ حجاج کرام کی خدمت کرو۔ وقت آ گیا اس دنیا سے جانے کا۔ اس وقت آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے اور ایک بچی ہے اور کوئی نہیں، تنہائی کی زندگی۔ مائی صاحبہ نے جب دیکھا کہ میرے شوہر کا آخری وقت ہے تو قریب آ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہا حضرت آپ کا آخری وقت ہے، میں تنہا عورت کس طرح آپ کی قبر کھودنے والا کوئی؟ حضرت ہمارے گھر میں تو کفن کا کپڑا نہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھ جا۔ بیٹھ گئی۔ سن، غور سے سن۔ ایک دن ہم چند صحابہ سرکار کے غلام سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرا ایک غلام جنگل میں ہوگا اور اس کی موت آ جائے، اور اس حال میں ہوگا کہ اس کے گھر کے اندر کفن کا کپڑا نہیں۔ پھر رب کریم مسلمانوں کی ایک جماعت بھیجے گا، وہ آ کر قبر کھودیں گے، دفنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، کفن بھی وہی لائیں۔ تو سن، جس محفل میں سرکار نے یہ فرمایا اس کے اندر جتنے حضرات تھے وہ دنیا سے جا چکے اور سب کی موت شہروں میں واقع ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں سرکار نے میرے متعلق فرمایا۔ حالات بھی ظاہر ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کریم نے اپنے محبوب کا فرمان سچا کرنا ہے اور سچا ہوگا۔ سرکار نے جو فرمایا وہی ہونا ہے۔ میرے مرنے کے بعد اس ٹیلے پر جا کر کھڑی ہو جانا، اللہ تعالیٰ وہ جماعت بھیجے گا مسلمانوں کی جنہوں نے میرے کفن دفن کا انتظام کیا۔ مثال ہو گیا، مائی صاحبہ گئی، ریت کا ٹیلا تھا، اس کے اوپر چڑھ گئی، ادھر دیکھتی ہیں ادھر دیکھتی ہیں، کون آتا ہے کب آتا ہے۔ ادھر کوفہ میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگردوں کو درس حدیث دے رہے تھے۔ صحابی رسول اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس دے رہے تھے۔ دوران درس کہنے لگے آج 9 ذی الحجہ ہے،
खुश किस्मत लोग अरफात में पहुंचे होंगे, हम नहीं जा सके। क्या ख्याल है तुम्हारा, चले ना उम्रा कर? तैयार हो गए, सवारियों पर बैठे, सवारियां दौड़ाते हुए जा रहे हैं। मई ने देखा कि पहाड़ियों से सवारियों पर सवार कुछ आदमी आ रहे हैं। वो सवार उस माई के करीब आकर रुक गए। माई परेशान क्यों खड़ी है? मुसलमानों, तुम्हारा एक मुसलमान भाई फौत हो गया है, मेरे पास न उसके लिए कफन है और न मैं उसकी कब्र खोद कर उसको दफना सकती हूँ। उसके तब कफन दफन का इंतजाम कर। कौन है वो साहबी रसूल अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला। सवार उतर पड़े। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास साहबी रसूल जो सबके उस्ताद थे, वो आगे जा रहे थे और रोते हुए कह रहे थे, कुर्बान तेरे ऊपर अबू ज़र ग़िफ़ारी, मैंने इन कानों से रसूलुल्लाह की जुबान मुबारक से सुना है कि मेरा अबू ज़र तन्हा आया है, तन्हा जाएगा, जब जाएगा तो घर के अंदर कफन का कपड़ा नहीं। अल्लाह। इस तरह फक्र को पसंद करके साहबाए किराम ने जिंदगी गुजारी। गए, गुस्ल दिया, कफन दिया, वो इराम की जो चादरें लेकर गए थे उनके अंदर कफन दिया और फिर उनको दफन करने के बाद आ गए। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी। यमन का एक कबीला है, उसके सरदार की बीवी अपने 7 साला बच्चे के साथ माँ बाप से मिलने के लिए काफले के साथ जा रही थी। दूर का सफर था। रास्ते में डाकू पड़ गए, सामान लूट लिया और उस माई के 7 साला बच्चे को भी अपने साथ पकड़ कर ले गए। अब खुद ही अंदाजा कर सकते हैं, बच्चों वाले बैठे हैं कि जब बच्चा माँ बाप से जुदा हो जाए तो माँ बाप पर क्या गुजरती है। और वो माई बेचारी उस काफले के साथ तन्हा थी, शौहर भी साथ नहीं था, घर में बैठा था। उस पर क्या गुजरी? रोती रोती अल्लाह को प्यारी हो गई, बेटे की जुदाई में रो रो। बाप को जब खबर मिली कि मेरे बेटे को डाकू पकड़ कर ले गए हैं, दीवानों की तरह जंगलों में फिरने लगा। कभी किसी पत्थर पर बैठा होता और पूछता, पत्थर मेरे बेटे की खबर दे, मेरा बेटा कहाँ? कभी दरख्त को पकड़ कर सीने से लगाकर पूछ रहा होता, मेरा बेटा कहीं देखा है? और बेटे की जुदाई में शेर कहे जिनको सुनकर आदमी रो पड़ता, ऐसे दर्द। ये खुशकिस्मत बच्चा जिसको चोर पकड़ कर ले गए, डाकू पकड़ कर ले गए, वो डाकू इसको उकाब बाजार के अंदर जो अरफात के करीब था ले गए, उसको जाकर फरोख्त किया और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे हकीम बिन हिज़ाम ने उसको खरीदा और इस नियत से खरीदा कि मैं अपनी पुप्पी की खिदमत के लिए उनकी खिदमत में पेश करूं।
ابھی سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. حضرت زید، اس بچے کا نام زید تھا. حضرت زید سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی، حضور اپنی خدمت کے لیے آپ اس کو قبول کریں. سرکار نے شفقت فرمائی، اپنے پاس رکھا. اب سرکار کو اس سے کتنی شفقت اور کتنی محبت تھی، آئندہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. حضرت زید 15 سال کی عمر کے ہو گئے اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن نے لیا ہے، فلما قضا زید منہا وطرا، اور کسی صحابی کا نام نہیں لیا. حج کا موسم تھا. ان کے قبیلے کے کچھ آدمی حج کے لیے آئے ہوئے تھے. ایک جگہ سے گزرے تو اس طرح مجمع تھا حاجیوں کا، اور ایک آدمی کھڑا ہو کر کچھ شعر پڑھ رہا تھا، اور ان اشعار کے اندر اتنا درد تھا کہ سارا مجمع رو رہا تھا. حضرت زید قریب سے گزرے تو ان پر بھی ان کے رونے کا اور اس کلام کا اثر تھا. وہ بھی کھڑے ہوئے. مجمع سے ایک آدمی اٹھا، کہا تو وارثہ کا بیٹا زید نہیں؟ کہا ہاں میں ہوں. گھر کی کوئی خبر ہے؟ بتا کیا خبر ہے؟ تیری ماں تیری جدائی میں روتے روتے اللہ کو پیاری ہو گئی. تیرا باپ تیری جدائی میں دیوانہ ہو گیا. یہ اسی کے شعر تھے جو تیری جدائی میں اس نے کہے. یہ پردرد شعر اسی کے تھے جن کو سن کر تو بھی رو رہا تھا، ہم بھی رو رہے تھے تیری جدائی میں تیرے باپ کے. اچھا جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری فکر نہ کرو، میں ایک عظیم خاندان کے اندر پہنچ چکا ہوں جو کعبے کا متولی، میری فکر نہ کرو. یہ حاجی جب واپس گئے، حضرت زید کے والد کو اطلاع دی. انہوں نے فوراً اپنے بھائی کو اور حضرت زید کے بھائی دونوں کو تیار کیا، کہا کہ چلو. مکہ شریف پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آ کر بیٹھ گیا، رونے لگا. ہمت یہ نہیں تھی کہ وہ کہہ سکے مجھے دکھ کیا پہنچا. بڑی دیر کے بعد کہنے لگا، اے کعبہ کے متولی، میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں. میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، میں ساری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں، میرا بیٹا مجھے واپس کرو. سرکار نے فرمایا کون ہے تیرا بیٹا؟ کہا زید. سرکار نے تسلی دی. فرمایا زید کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کوئی معاوضہ نہیں دیتا، لے جاؤ. اور اگر زید تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو پھر میں مجبور بھی نہیں کر سکتا. بلاؤ زید کو. حضرت زید آئے. دیکھا کہ آج سرکار کی بارگاہ میں میرا والد موجود ہے، میرا چچا موجود ہے، میرا بھائی موجود ہے. دور سے دیکھا، سب کو پہچان لیا، لیکن سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سرکار کے سامنے بیٹھے. سرکار نے فرمایا زید جانتا ہے ان کو کون ہے؟ جی حضور جانتا ہوں، ایک میرا والد ہے، ایک چچا ہے، ایک بھائی ہے. جاؤ ان کو ملو. ملے تو باپ نے جب بیٹے کو سینے سے لگایا تو اس قدر روئے، داڑھی بھی تر ہو گئی اور کپڑے بھی تر ہو گئے.
سرکار نے فرمایا زید ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تو بخوشی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں معاوضہ نہیں لیتا، اور اگر تو نہ جانا چاہے تو مجبور بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، سبحان اللہ ان کی عظمت کو، کہا سرکار ماں باپ کی محبت ایک طرف، آپ کی بارگاہ سے جو محبت ملی ہے اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی، آپ کو چھوڑ کر میں ماں باپ کے پاس نہیں جاتا، آپ کی غلامی کو میں ترجیح دیتا ہوں اس آزادی پر جو اپنے قبیلے میں جا کر مجھے ملے گی، اور اپنے ماں باپ کی محبت پر آپ کی محبت کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ حاجی نذیر احمد مہروی صاحب۔ شاعر نے کہا ہے نا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مجھے ماں باپ کی شفقت محبت کی ضرورت نہیں، سرکار مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جواب سرکار علیہ السلام نے سنا حضرت زید کا، فرمایا اٹھو مسجد حرام چلتے ہیں، بیت اللہ شریف جاتے ہیں۔ حضرت زید سرکار علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے والد چچا بھائی۔ جب سرکار علیہ السلام پہنچے کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے، تو قریش کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اپنے ہاتھ کے اندر اور اس طرح بلند کیا، کہا لوگوں سن لو، آج سے پہلے اس کو تم زید بن حارثہ کہتے تھے، آج کے بعد اس کو زید بن محمد کہا، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت زید کے والد نے دیکھا کہ اتنی شفقت سرکار علیہ السلام کی کہ بیٹا بنا لیا، اتنی محبت، کہنے لگے زید ٹھیک ہے، تیری سوچ سچی ہے، تو ان کی خدمت میں رہے، تجھے یہاں جو حاصل ہونا ہے ہمارے یہاں آ کر تجھے وہ حاصل ہے۔ اور یہی سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک مومن کامل کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو، نہ والد نہ والدہ نہ قبیلہ نہ لوگ، سب سے زیادہ جب تک میرے ساتھ محبت نہ ہو۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسول کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں پیش کر سکتے، اور حضرت کا فرمان تھا کہ 10:30 سے اوپر بھی نہیں جانا، اور ٹائم ہو چکا ہے۔ میں پھر دعا گو ہوں، اللہ کریم حاجی صاحب کی بلا کے اس کے اہتمام کو قبول فرمائے، اس کی برکت سے ہم سب کو مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہماری بخشش کا اللہ کریم ذریعہ بنا دے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر و آمین بما علیہ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوشی السلام کے ڈاکٹر حافظ